إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لینا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پا لینا، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت اور نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا قرب جسے نصیب ہو جائے تو وہ دنیا کا بہت بڑا آدمی ہے. ہم دنیا کا بڑا آدمی اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت سارا مال ہو، بہت سارا پیسہ ہو، لاکھوں روپیوں میں اس کی ماہانہ سیلری ہو، بڑا آدمی ہے، 10 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، تو بڑی رش کی نگاہوں سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. لیکن حقیقت میں بڑا آدمی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ 10 لاکھ روپے اگر مل بھی گئے تو کھائے گا تو وہی 2 روٹی. یہ تو نہیں کہ جس کی تنخواہ 10 لاکھ ہے وہ 100 روٹیاں کھائے گا، اور جو روزانہ 500 روپے دہاڑی کماتا ہے وہ آدھی روٹی کھائے گا. ایسے نہیں ہے، ہر ایک مقدر کا کھاتا ہے اور ہر ایک اتنا ہی کھاتا ہے جتنا اس کے قسمت میں لکھا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے، ان کی سیلری تھوڑی ہوتی ہے، ان کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، اچھی اچھی چیزیں اللہ ان کو کھلاتے ہیں، حالانکہ آمدنی ان کی کچھ بھی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، غریب آدمی تھے، اکثر ان کی جیب خالی رہتی تھی، پرانے سے کپڑے پہنتے تھے، لیکن جو چیزیں وہ کھاتے تھے وہ بادشاہ بھی نہیں کھاتے. ایسی ایسی غذائیں وہ کھاتے تھے کہ یہ دنیا دار تو بیچارے ایسی ٹینشن میں رہتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے، شوگر شوٹ نہ ہو جائے، کولیسٹرول نہ بڑھ جائے، یورک ایسڈ نہ بڑھ جائے، وزن نہ بڑھ جائے، پیٹ نہ نکل جائے، اسی چکر میں وہ بھوکے مرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا جمشید صاحب کو ایسی ایسی نعمتیں کھلائیں. ایک دفعہ حضرت نے
ایک حلوہ بنوایا، طریقہ مجھے بتاتے رہے، میں بناتا رہا۔ اس میں کاجو ڈالے، بادام ڈالے، پستے ڈالے، اخروٹ ڈالے، کھجوریں ڈالیں، شہد ڈالا، دیسی گھی ڈالا، اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا، ساری عجیب عجیب چیزیں کٹوا کر پسوا کر مکس کروا کر اس کی بن گئی چورن۔ پھر اس کے فرمایا اب لڈو بناؤ، تو اتنے اتنے اس کے لڈو بنائے۔ جب لڈو بن کر تیار ہو گئے تو ان لڈوؤں میں سے 4 لڈو ایک پلیٹ پہ ڈال کے فرمانے لگے یہ جا کے مولوی جمیل کو دے آؤ۔ مولانا جمیل صاحب جو رائے کے امام تھے، فرمانے لگے یہ جا کے مولوی جمیل کو لے آؤ، دے آؤ۔ میں نے کہا جی یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، بس بڈھا جوان ہو جائے گا، کھائے گا تو بڈھا جوان ہو جائے گا۔ تو بعضوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے کہ جیب میں ٹکا نہیں ہوتا اور کھانا بڑا اچھا کھاتے ہیں، اللہ کھلاتے ہیں ان کو۔ اور بعضوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے کہ پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز، یہ بھی نہیں کھانا وہ بھی نہیں کھانا، ابلی ہوئی سب گزارا کرتے ہیں اور بھنے ہوئے چند دسترخوان بچتے ہیں، نہ وہ بریانی کھا سکتے ہیں، نہ وہ قورمے کھا سکتے ہیں، نہ وہ کڑھائی کھا سکتے ہیں، نہ وہ رائتہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ رمضان میں پکوڑے اور سموسے چکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی بس پرہیز کی زندگی گزارتے گزارتے بیچارے مر جاتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسہ بہت ہے، حالانکہ پیسے کے زیادہ ہونے سے انسان بڑا نہیں بنتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں فارسی زبان میں، فرماتے ہیں اگر گدھا حج کو چلا جائے تو وہ حاجی نہیں بن جاتا۔ گدھا اگر حج کو چلا جائے تو وہ حاجی نہیں بن جائے گا۔ آپ کسی کتے کو کاٹن کے کپڑے پہناتے ہیں تو وہ چودھری نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ کتا ہی ہے، وہ گدھا ہی ہے۔ اسی طرح زیادہ پیسے کے آ جانے سے انسان بڑا نہیں بنتا۔ انسان جو بڑا بنتا ہے وہ اس سے بنتا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ سے اس کا جوڑ بن جائے، اللہ تک اس کی رسائی ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کی چلنے لگ جائے۔ اس سے انسان بڑا بنتا ہے، اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ پھر بادشاہ بھی اس کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، بادشاہ بھی اس کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، بادشاہ بھی اس کے محتاج ہوتے ہیں، امیر غریب سب اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر ابھی بچے تھے، ان کے جو والد صاحب تھے شاہ جہان، وہ ذرا دنیا دار قسم کے آدمی تھے، تو ان کے دور میں ایک بزرگ تھے حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ انہوں نے شاہی مسجد میں جمعہ پڑھایا، تو جمعے کے بعد کسی نے یا جمعے سے پہلے کسی نے، جمعے کے بعد کسی نے کھڑے ہو کر زور سے ان سے ایک مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ کیا پوچھا؟ اصل تو ان کو چھیڑنا تھا، چھیڑنا چاہتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ جی مردوں کے لیے ریشم پہننا ٹھیک ہے؟ کہنے لگے نہیں حرام ہے۔ کہا جی اگر بادشاہ پہنے؟ اب یہ کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ کہنے لگے اگر بادشاہ پہنے تو فرمایا اس کے لیے بھی حرام ہے۔ انہوں نے ادھر فتویٰ دیا، ادھر بادشاہ کے چیلوں نے بادشاہ سے کہا آپ کی تو پگڑی اتار دی، مولوی صاحب نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ بادشاہ کے لیے بھی حرام ہے، جبکہ آپ نے تو پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کی تو بے عزتی ہو گئی، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، تو اب ضروری ہے کہ آپ اس کو گرفتار کریں اور اس کو سزا دیں۔ چنانچہ انہوں نے سپاہی بھیجے،
جاؤ جا کے ملا جیون کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اچھا، ان کا جو بیٹا تھا اورنگزیب عالمگیر، وہ انہی کے پاس علم دین پڑھتا تھا۔ وہ بھاگا بھاگا سپاہیوں سے پہلے حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا استاد جی ابو نے سپاہی بھیجیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں۔ تو فرمانے لگے تیرا باپ مجھے گرفتار کرے گا؟ جرم میرا کیا ہے سوائے اس کے کہ میں نے ایک مسئلہ بتایا ہے۔ یہ کہہ کر فرمایا لاؤ میرا لوٹا اور مسلح۔ لوٹا لایا گیا پانی کا، مسلح لایا گیا، پانی سے وضو فرمایا، وضو کر کے مسلح بچھا کے اس پہ بیٹھ گئے اور پھر فرمانے لگے اب آئے تیرا باپ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاح المؤمن الوضو، مومن کا ہتھیار وضو ہے۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے بزرگ مصلے پہ بیٹھ گئے، اگر اٹھا لیے ہاتھ تو میرے باپ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو وہ بھاگا بھاگا پہنچا باپ کے پاس۔ ابو، ملا جیون جو ہے نا وہ مصلے پہ وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں تیرا باپ مجھے گرفتار کر سکتا ہے، آ جائے ذرا مجھے گرفتار کر کے دیکھ لے۔ شاہ جہان کو جب پتہ چلا کہ اتنے بڑے بزرگ مصلح بچھا کے وضو کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اندیشہ ہے کہ اب بد دعا کر دیں، تو ننگے پاؤں اور ننگے سر بھاگا بھاگا وہاں سے آیا اور آ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ جب وہ معافی مانگنے لگا تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر آج میں مصلے پہ کھڑا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ مغلوں کی حکومت کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دیتے۔ بڑا وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، بڑا وہ ہے جس کی اللہ تک رسائی ہے، جس کو اللہ کا تعلق حاصل ہے، اللہ کی محبت حاصل ہے، اللہ کی معرفت جسے حاصل ہے وہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب بھی قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اس لیے کہ متقیوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو واقعی معزز ہے۔ تو دوستو اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کی عظمت دل میں اتر جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ لیکن اس کے طلبگار تھوڑے رہ گئے۔ دنیا کی طلب سے لوگ دیوانے ہو رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک لگے ہوئے ہیں، کولو کے بیل کی طرح سے لگ کے اتنا لگ رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو ترس آ رہا ہے، اتنا دنیا کے لیے لگ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے سروس۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دن کو بھی ڈیوٹی دیتے ہیں، رات کو بھی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر 17 برس پڑھتے ہیں، پھر ہاؤس جاب کرتے ہیں، پھر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد FCPS کرتے ہیں، اور پھر ان کی تنخواہیں بہت بڑھ جاتی ہیں، 2-3 لاکھ ان کی تنخواہ بن جاتی ہے۔ مگر یہ کم قسمت اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتے، سرکاری نوکریاں الگ کرتے ہیں، 2 جگہ پرائیویٹ نوکریاں الگ کرتے ہیں۔ اتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ادھر جا ادھر جا، بچوں کے لیے ٹائم نہیں، بیوی کے لیے ٹائم نہیں۔ نکلتے ہیں تو بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا کی طلب میں اللہ کے طلبگار ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتے۔ ہمارے بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے تم سب کے سب گڑبڑ ہو،
تم سب کے سب گڑبڑ ہو. پرانوں سے کہتے تھے، پرانے تبلیغ والوں سے، تم سب کے سب گڑبڑ ہو، تم لوگ اللہ کو نہیں چاہتے، تمہارے دلوں میں اللہ کی طلب نہیں ہے. ایک دفعہ علماء کرام کھڑے ہوئے تھے، مغرب کی نماز کا وضو فرما رہے تھے، تو وضو کرتے ہوئے پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو علماء کرام کھڑے ہوئے تھے ملنے کے لیے. تو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، جتنے مولوی ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کی طلب ہی نہیں ہے، اللہ سے تعلق بنانے کا ان کو شوق ہی نہیں ہے. اللہ پاک سے تعلق بنانے کا شوق ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے. میں اور زیادہ کیسے اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور زیادہ مجھے اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو، اور زیادہ میری اللہ تک کیسے رسائی ہو. دنیا کے لحاظ سے تو ہم مطمئن نہیں ہوتے ہیں. جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننا چاہتا ہے، جو ارب پتی ہے وہ کھرب پتی بننا چاہ رہا ہے، جو کھرب پتی بھی ہے تو وہ کیا نام ہے اس کا، یہودی کا، بل گیٹس بننا چاہتا ہے. صدیق بننا نہیں چاہتے. دنیا میں سب سے اونچا درجہ مقام صدیقیت ہے، سب سے بڑا درجہ رسالت ہے، پھر نبوت ہے. وہ دونوں دروازے تو ہو گئے بند. اب سب سے بڑا درجہ مقام صدیقیت ہے. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک قصیدہ کہا، ز محجور برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. فارسی میں ایسا عشق میں ڈوبا ہوا ہے، وہ قصیدہ ایسا عشق میں ڈوبا ہوا ہے کچھ نہ پوچھیں. تو اس قصیدے میں وہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں، اے کاش یہ موقع نصیب ہو کہ ہم ریاض الجنت میں جائیں، اور جہاں میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے، جہاں میرے آقا کے قدم لگے تھے اور آپ سجدہ کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں مجھے بھی 2 رکعت پڑھنے کی سعادت نصیب ہو، اور پھر وہاں 2 رکعت پڑھ کے میں اپنے اللہ سے مقام صدیقیت کی بھیک مانگوں. کس کی بھیک مانگوں ہیں؟ مقام صدیقیت کی بھیک مانگوں کہ اے اللہ مجھے بھی مقام صدیقیت دے. شوق نہیں ہے، تڑپ اور طلب نہیں ہے، اس کی طلب ہونی چاہیے. ہمارے نبی نے اللہ پاک کے قرب کو بھی مانگا ہے، اللہ پاک کے قرب کی تڑپ، طلب اور پیاس کو بھی مانگا ہے. آپ علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اے اللہ اپنی محبت دے، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت دے، اس عمل کی توفیق دے جس عمل کو کر کے مجھے تیری محبت حاصل ہو. اور اے اللہ اپنی محبت کی تڑپ اور طلب مجھے سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کی جتنی پیاس ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ مجھے اپنے قرب کی پیاس عطا فرما. شدید گرمی ہو اور شدید پیاس لگی ہوئی ہو تو انسان ڈھونڈتا ہے نا پاگلوں کی طرح سے، پانی پانی، کہاں ہے پانی. ایک دفعہ ہم چھٹیاں پوری کر کے بقرہ عید کی چھٹیاں پوری کر کے ہم مدرسے واپس جا رہے تھے. شدید گرمی پڑ رہی تھی اور ٹرین تھی
خیبر میل کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں بجلی بھی نہیں ہوتی، پانی بھی نہیں ہوتا، مشہور ہے، اب تو پتہ نہیں، لیکن یہ کہ خیبر میل کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں بجلی بھی نہیں ہوتی، پانی بھی نہیں ہوتا، رات کو خیبر میل میں اندھیرا ہوتا ہے اور بیت الخلاؤں کی ٹونٹیاں خشک ہوتی ہیں، مشہور ہے خیبر میل کے بارے میں۔ اب شدید گرمی پڑ رہی ہے اور سفر ہے خیبر میل کا۔ اب جب گھر سے میں پانی پی کے نکلا تھا، اب جب بیٹھا گاڑی میں، گاڑی چلنا شروع ہوئی تو پیاس لگنا شروع ہوئی۔ اب کیا کروں بھائی؟ اچھا غربت بھی تھی، غربت سے مراد یہ ہے کہ پیسے نہیں ہوتے تھے جیب میں، اس لیے کہ کبھی پیسے مانگے ہی نہیں والد صاحب سے۔ والد صاحب کے پاس تو بہت پیسے ہوتے تھے، لیکن والد صاحب سے کبھی پیسے مانگے ہی نہیں۔ 9-10 برس کا عرصہ کبھی ایک دفعہ بھی والد صاحب سے 1 روپیہ نہیں مانگا۔ اور یہ اثر تھا حضرت حاجی صاحب کی صحبت کا کہ وہ فرماتے تھے ضرورتیں آئیں گی، اللہ دیکھے گا کہ میرے غیر سے تو نہیں مانگتا، ضرورتیں آئیں گی، بھوک بھی آئے گی، فاقہ بھی آئے گا، جیب بھی خالی ہوگی، ضرورتیں بھی پیش آئیں گی، اس وقت اللہ دیکھے گا کہ میرے غیر کی طرف تو متوجہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا اثر تھا، کبھی نہیں مانگا۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ بس ساتھیوں سے کہتا کہ ٹکٹ لے لو، پیسے دے دوں گا آپ کو۔ تو چونکہ ایک ہی کے ذمہ ہوتا تھا ٹکٹیں لینا، تو وہ سب کی ٹکٹیں لے لیتا تھا، تو میری بھی لے لیتا تھا۔ پھر اس کو پیسے جب اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا تو دے دیتا تھا۔ اور اکثر ایسے ہوتا کہ جب چھٹیاں پورے ہونے کا وقت آتا تو آخری رات کو والد صاحب میری بہن، چھوٹی بہن سے کہتے کہ نیند میں اس کی جیب میں پیسے ڈال دو۔ چونکہ وہ دیتے تھے تو میں لیتا نہیں تھا، مانگتا بھی نہیں تھا، اور جب وہ دیتے تھے تو یوں ہاتھ پھیلا کے لیتا نہیں تھا۔ تو ہمیشہ 9-10 برس مسلسل یہ معمول رہا کہ وہ چھوٹی ہمشیرہ کے ذریعے سے رات کو سوئے ہوئے جیب میں ڈلواتے تھے، اور جب ڈلوانا بھول گئے تو خالی جیب نکل جاتے تھے۔ تو اب جیب میں پیسے نہیں، منرل واٹر لے نہیں سکتے، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، تو اس وقت مجھے اس دعا کا یہ جملہ سمجھ میں آیا، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی کی جتنی تڑپ ہوتی ہے نا، جتنی طلب ہوتی ہے، اتنی طلب مجھے تیری محبت کی مل جائے۔ یقین جانیے جیسے پاگل ہوتا ہے نا انسان، پاگل، وہ کیفیت ہو گئی تھی میری پیاس کی وجہ سے۔ میں بھاگا ہوا گیا اور بیت الخلاء میں جو پانی ہوتا ہے نا، جو اوپر سے ٹونٹی کے ذریعے وہ پاک تو ہوتا ہے، جو کہ اس سے وضو بھی کرتے ہیں، اس سے استنجا بھی کرتے ہیں، پاک تو ہوتا ہے، لیکن وہ کتنا گرم ہوتا ہے، کتنا گرم ہوتا ہے وہ پانی۔ دوپہر کا وقت، گرمی کا موسم، وہ پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ استنجا بھی نہیں ہوتا اس سے۔ یقین جانیے پیاس سے میں ایسا پاگل ہو رہا تھا کہ میں جلدی گیا اور اس ٹونٹی کو دبایا اور وہ گرم پانی اس میں سے تھوڑا سا پیا۔ جب گلا جا کے کچھ تر ہوا تو جان میں جان آئی، ورنہ جیسے جان جا رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ شدید گرمی میں جتنی ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، جتنا اس کا احساس ہوتا ہے، جتنی اس کی پیاس ہوتی ہے، اس سے زیادہ مجھے پیاس دے اس بات کی کہ مجھے تیری محبت حاصل ہو۔ ہمیں اتنی تڑپ ہے، اتنی طلب ہے کہ مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کا تعلق حاصل ہو، اللہ کا عشق حاصل ہو،
اللہ کی معرفت حاصل ہو. اور یہی وجہ ہے معمولات کا اہتمام نہ کرنے کی. ساتھیوں سے پوچھتے ہیں بھئی کیا حال ہے، معمولات چل رہے ہیں؟ کہ بس اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں. کتنے ہو جاتے ہیں؟ بس ہو جاتا ہے 5-10 منٹ مراقبہ. 5-10 منٹ کے مراقبے سے ولی بننا چاہتے ہیں. 5-10 منٹ کے مراقبے سے ولی کیسے بن جائے گا؟ ولایت اتنی سستی ہے کہ آپ 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو اللہ ولی بنا دے. حکومت اللہ کے ہاں بے قیمت ہے، ولایت بے قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ولایت ہر ایک کو نہیں دیتا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ولی نہیں بناتا، انتخاب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، چنتا ہے، اور پھر انتخاب اس کا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں طلب ہے کہ نہیں ہے. جب دیکھتا ہے کہ اس میں طلب ہے، اور پھر اس کی طلب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے، اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو ولی بنایا جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے لیے اپنے آپ کو تھکاتے رہتے ہیں، تھکاتے رہتے ہیں، تھکاتے رہتے ہیں، تھکاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تھکانے کی بات فرما کے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہمارے لیے تھکاتے ہیں، جب اللہ یوں کہہ رہے ہیں نا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ان تھکے ہوئے اللہ کی طلب میں تڑپنے والے، مچلنے والے، اپنے آپ کو تھکانے والوں کا منظر اللہ کے سامنے آ رہا ہے، اور اللہ جذبات میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اسے اپنا تعلق نہ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان کو اپنا تعلق ضرور دیتا ہوں، ان کو اپنی محبت ضرور دیتا ہوں جب وہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اس آیت میں ایک عجیب نقطہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ تھکاتے ہیں ان کو اللہ اپنا تعلق دیتے ہیں. تھکاتے کون ہیں؟ تھکاتے کون ہیں؟ تھکاتے وہ ہیں جو محسن بن کر رہتے ہیں. کیا بن کے رہتے ہیں؟ محسن بن کے رہتے ہیں. جس آدمی کو صفت احسان حاصل ہو جائے تو اس کا اپنے آپ کو کھپا دینا، گھلا دینا، لگا دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے راہ معرفت کے مسافروں کو ایک گر دے دیا ہے، ایک نسخہ بتا دیا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی معمولات کی پابندی کرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں تھکاتے کھپاتے رہو، اللہ کی محبت کے حاصل ہونے کے لیے تم اپنے آپ کو تھکاتے رہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو تو یہ میری توفیق کے بغیر نہیں ہوگا، اور میری توفیق تمہیں تب ملے گی جب تم صفت احسان کے ساتھ رہو گے. یہ ہو گیا آیت کا مطلب. بات واضح ہو گئی؟ دوبارہ کہتا ہوں، آپ ذرا ہوش سے سنیں، دھیان سے سنیں. جو لوگ اپنے آپ کو میرے لیے تھکاتے ہیں، کھپاتے ہیں، میں ان کو اپنا ضرور تعلق دیتا ہوں. 3 دفعہ اللہ نے کہا ہے ضرور، بس ضرور، بس ضرور میں ان کو اپنا تعلق دیتا ہوں. لیکن اپنے آپ کو ہر کوئی اللہ کے لیے تھکا نہیں سکتا. اللہ کے لیے تھکنا آسان نہیں ہے. اپنے آپ کو ہر کوئی اللہ کے لیے نہیں تھکائے گا. وہ تھکائے گا جس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہو، اور توفیق اسے دیتا ہوں جو صفت احسان کے ساتھ رہتا ہو، یعنی ہر وقت اس دھیان میں رہتا ہو اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مرنا ہے. یہ جو ہم 4 اعمال بتاتے ہیں نا، 4 اعمال، درود شریف استغفار 100 دفعہ، قرآن پاک کی تلاوت، تیسرا کام
ہر وقت دل میں اس بات کا دھیان رکھیں اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مرنا ہے۔ اور چوتھا کام مراقبہ۔ ان چاروں، یہ چار کام ہیں نا، چار کام ہیں، ان میں جو تیسرا کام ہے نا، تیسرا کام، اس کے لیے تو کوئی الگ سے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں، الگ سے ٹائم نکالنے کی بھی ضرورت نہیں، زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ پیشاب کر رہے ہیں تب بھی یہ سوچ سکتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو بھی سوچ سکتے ہیں، نہا رہے ہیں تو بھی سوچ سکتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو بھی سوچ سکتے ہیں، اور مزدوری کر رہے ہیں، تغاری اٹھا رہے ہیں، گارا بنا رہے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ ہر کام کو کرتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں۔ یہ دھیان کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایک دن مرنا ہے، یہ دھیان اگر یہ حاصل ہو جائے نا، اگر یہ تیسرا عمل قابو میں آ جائے تو باقی تین عمل قابو میں لانا آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ان چاروں اعمال میں سب سے آسان عمل یہ اللہ کا دھیان ہے۔ ان چاروں اعمال میں سب سے آسان عمل وہ یہ تیسرا عمل، یعنی اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، دل کا اللہ سے غافل نہ ہونا، دل کا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، یہ تیسرا عمل۔ اس کے لیے الگ سے ٹائم نہیں نکالنا ہے۔ یہ عمل اگر قابو میں آ جائے تو ہر عمل کو اس کے وقت پہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ دکان پہ بھی اس دھیان میں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایک دن مرنا ہے، جب اذان ہوگی تو آپ سے بیٹھا ہی نہیں جائے گا۔ جب مراقبے کا وقت آئے گا آپ کہیں گے چھوڑو تاکہ میں بیٹھوں۔ جیسے کسی کو شدید نیند کا خمار چڑھ رہا ہو تو وہ سونے کے لیے گولی نہیں کھاتا، وہ کہتے ہیں مجھے جان چھوڑو تاکہ میں لیٹوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو اسی طرح جب ہمیں یہ دھیان رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایک دن مرنا ہے، تو آپ تو موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ کوئی موقع ملے تاکہ میں اللہ سے لو لگاؤں۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ بڑی عجیب لذت ہے۔
بنا دیتی ہے دل کو بیگانہ سب سے، بنا دیتی ہے دل کو بیگانہ سب سے، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب اللہ کا دھیان انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر سب سے انسان بیگانہ ہو جاتا ہے، خلوت در انجمن ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا تو محفل میں ہے لیکن وہ تنہا ہوتا ہے، وہ ہوتا تو مخلوق کے ساتھ ہے لیکن وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا حاصل ہونا سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، اور اللہ کی محبت حاصل ہونے کے لیے معمولات کا اہتمام ضروری ہے، معمولات کا اہتمام ضروری ہے۔ استغفار صبح شام، درود شریف صبح شام، مراقبہ صبح شام پابندی کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت پابندی کے ساتھ، ہر وقت اللہ کا دھیان پابندی کے ساتھ، ان معمولات کا اہتمام کرنے سے ہی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ سارے بھائی معمولات کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ؟ چھوڑیں نہیں عمل کو، عمل کو چھوڑیں نہیں۔ معمولات کے ناغے سے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر آپ مراقبہ کسی دن نہیں کریں گے نا تو مراقبہ کرنا فرض نہیں ہے۔ شیطان کہے گا مراقبہ کرنا کوئی فرض ہے؟ یار 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، یہ مراقبہ کو فرض تھوڑی ہے، چھوڑ دیا تو گناہ گار تھوڑی ہو جاؤں گا۔ لیکن جس دن مراقبہ چھوٹے گا یقین جانیے اسی دن گناہوں کے خیالات آئیں گے، اگلے دن گناہ ہو بھی جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ پٹڑی سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے معمولات میں کوتاہی نہیں کرنی، معمولات کو اتنی اہمیت دیں جتنی ہم کھانے اور سونے کو اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے، معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ معمولات کا اہتمام کریں گے تو دن بدن ترقی کرتے چلے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے احب الاعمال ادومها وان قل، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مستقل ہو، چاہے تھوڑا ہو لیکن مستقل۔ بعض ساتھی جوش میں آ کے درود شریف شروع کر دیتے ہیں، 10,000 دفعہ درود شریف، اگلے دن 5,000، پھر کبھی 3,000، کبھی ایک بھی نہیں۔ ایسے نہیں، آپ 200 دفعہ پڑھ لیں لیکن ناغہ نہ کریں، 300 دفعہ پڑھ لیں لیکن ناغہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 1,000 دفعہ پڑھ لیں، ناغہ نہ کریں۔ تو معمولات کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ ضرور کریں یار۔ گناہ نہیں چھوٹ رہے اس لیے کہ معمولات نہیں ہو رہے، نگاہیں محفوظ نہیں ہو رہی اس لیے کہ مراقبہ نہیں ہو رہا۔ اور معمولات میں ناغہ 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیوں بھی کتنی وجہ سے ہوتا ہے؟ 3 وجہ سے۔ ایک تو جن سے بیعت اور اصلاح کا تعلق ہے ان سے رابطے کی کمی کی وجہ سے، ان سے ملاقات میں کوتاہی کی وجہ سے معمولات میں ناغہ ہوتا ہے۔ ایک بات، اور دوسرا معمولات میں ناغہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غیبت کر دی، بد نظری ہو گئی، بدگمانی کر دی، کسی کے بارے میں بدگمانی کر لی، بدگمانی کر لی کسی کے بارے میں۔
اس سے اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ گناہ کر لیا توفیق چھن جائے گی، گناہ کے ضمن میں لایانی بھی آ گئی، زیادہ ہنسی مذاق کر لی، زیادہ لہو و لعب میں مشغول ہو گئے، کھیل کود میں لگ گئے، ہنسی مذاق میں لگ گئے، گپوں میں لگ گئے، تو اس سے بھی عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، شیخ سے ملاقات اور رابطے میں کمی، اور کوئی گناہ، اور تیسری وجہ وہ شیطانی اثرات ہیں۔ شیطانی اثرات کی وجہ سے بھی عمل بوجھ بن جاتا ہے اور پھر عمل ہوتا ہی نہیں۔ اور شیطانی اثرات جو انسان پہ حاوی ہوتے ہیں، اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ اعمال، ان اعمال میں کوتاہی ہے جو اعمال حفاظت کے لیے بتائے گئے ہیں۔ شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں اعمال دیے ہیں، جو ان اعمال کا اہتمام کرے گا اس پر شیطانی اثرات نہیں ہوں گے۔ شیطانی اثرات نہیں ہوں گے تو اعمال کا اہتمام ہوگا۔ بہت سے ساتھی بڑے اچھے جا رہے ہوتے ہیں، چلتے 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 ایک دم دل ہی نہیں کرتا، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، دھیان ہی نہیں جمتا، مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گردن میں درد شروع ہو جاتا ہے، ٹائم ہوتا ہے لیکن درود شریف نہیں پڑھا جا رہا، ٹائم ہوتا ہے لیکن استغفار نہیں ہو رہا۔ بھئی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے شیطانی اثرات، اور شیطانی اثرات ہوتے ہیں حفاظت والے اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے۔ اور حفاظت والے اعمال میں کوئی لمبے وظیفے نہیں ہیں، آسان سے اعمال ہیں۔ اگر ہر اللہ کی طلب رکھنے والا ان اعمال کا اہتمام کرے تو شیطانی اثرات سے بچا رہے گا، اعمال مستقل چلتے رہیں گے۔ ان میں سے آسان عمل جو آپ حضرات کے سامنے آتا رہتا ہوگا، 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، 5 نمازیں، ہر نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے آخری 3 کل پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی 5 نمازوں کے بعد 1 دفعہ، اور آخری 3 کل فجر مغرب کے بعد 3 دفعہ، باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ۔ لیکن یہ کرنا ہے جگہ سے اٹھنے سے پہلے، سلام پھیرتے ہی پہلے یہ کرنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر سنت پڑھنی ہے۔ یہ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، کوئی شیطان آپ پہ اپنا شر نہیں ڈال سکے گا، آپ کے اندر استقامت آ جائے گی، استقامت آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کا تعلق بھی حاصل ہوگا۔ تو یہ 5 اوقات ہو گئے، آخری 3 کل اور آیت الکرسی پڑھنے کے۔ چھٹا وقت سونے سے پہلے جب بستر جائیں گے نا، تو بستر پہ بیٹھ کر آخری 3 کل 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں۔ آپ کی حفاظت ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح شام پڑھ لیں تو اور اچھا، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اور ایک اور دعا ہے اعوذ بوجہ اللہ العظیم، یہ 2-3 سطروں کی دعا ہے۔ یہ دعا حضرت کعب احبار بہت پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا آپ اتنی دفعہ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں چونکہ یہودیوں کا عالم تھا، اب مسلمان ہو گیا ہوں، اب وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، اب وہ مسلسل مجھ پہ نا کالا جادو کرتے رہتے ہیں، کالا جادو کرتے رہتے ہیں۔ اگر میں یہ دعا نہ پڑھوں تو وہ جادو کے ذریعے سے مجھے گدھا بنا دیں گے۔ میں اس دعا کی برکت سے بچا ہوا ہوں کہ وہ مجھے گدھا بنانا چاہ رہے ہیں۔ جادو کے ذریعے سے انسان کو گدھا بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ دعا پڑھ رہا ہوں اس لیے بچ رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں صبح شام اور ہر نماز کے بعد جو حفاظت والے معمولات ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 3 وجوہ سے اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ 3 باتیں یاد رہیں گی؟ ہاں بھائی، معمولات میں کوتاہی کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟
3 وجہ سے. کون کون سی؟ شیخ سے رابطے میں کمی، ان سے ملاقات میں کمی، اور دوسرا ہے کوئی گناہ یا لایانی، اور تیسرا شیطانی اثرات. اور شیطانی اثرات سے بچنے کا حل ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے. تو آپ سارے اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. مراقبے پہ بہت زور لگائیں. ایک تو مراقبہ وہ ہے نا جو ہم نے صبح شام اپنے لیے مقرر کر لیا ہے، 20 منٹ صبح 20 منٹ شام، یا آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام، یا 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام. یہ تو کرنا ہے. اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں جب کبھی فراغت کا وقت ملے آپ بس بیٹھ جائیں. یہ جو نعت خوان ہوتے ہیں نا، کسی نعت کی لے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ صرف مقرر وقت میں نہیں پڑھتے، وہ چلتے پھرتے بھی اسے گنگناتے ہیں. یہ جو حافظ ہوتے ہیں یہ صرف درس گاہ میں بیٹھ کے آیتیں نہیں دہراتے بلکہ چلتے پھرتے بھی پھر دہراتے ہیں. یہ جو صرف کے طلبہ ہوتے ہیں، ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا، یہ صرف استاد کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھتے بلکہ یہ چلتے پھرتے بھی پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں. تب جا کے ان کو صرف کے اندر مہارت پیدا ہوتی ہے. مراقبے میں مہارت صرف مقرر مراقبے سے پیدا نہیں ہوگی بلکہ تب پیدا ہوگی جو ہی موقع ملا گردن جھکا کے بیٹھ گئے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. عجیب ان کا طرز ہے، عجیب ان کا انداز ہے. لوگ دیدار کے لیے آنکھیں پھاڑتے ہیں اور یہ دیدار کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ان کو آنکھیں پھاڑنے سے دیدار ہوتا ہے اور ان کو آنکھیں بند کرنے سے دیدار ہوتا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جوں ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دل میں اللہ کی تصویر ہے، دل میں اللہ کا نور ہے. آنکھ کو بند کر کے جب دل کی طرف توجہ کرتا ہوں اس نور کو محسوس کرتا ہوں. اس کی عادت ڈال لیں. بنا دیتی ہے سب سے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب آپ کو چسکا لگ گیا نا اس کا، آنکھ بند کر کے بیٹھنے کا اور دل کی طرف توجہ کرنے کا، سچ پوچھیں کھانے کا بھی آپ کو کہا جائے گا یار کچھ کھانا بھی کھا لو، یار تھوڑا سا آرام بھی کر لو. ہمارے حاجی صاحب رات کے 2 بجے تک بیٹھے ذکر کر رہے ہوتے تھے، 2 بجے تک بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے تھے. تو کئی دفعہ اس کی ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے تسبیح لے کر ان کو لٹا دیں. ایک دفعہ پردے میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے، 1 بج گیا 1:30 بج گیا. اب نیند سے گرے جا رہے ہیں، خراٹوں کی بھی آواز آ رہی ہے مگر اٹھ نہیں رہے. تو میں حاضر خدمت ہوا. میں نے کہا حضرت آپ سو بھی نہیں رہے، ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں، یا تو سو جائیں یا ذکر کر لیں. آپ سو جائیں، نیند پوری کر لیں، پھر اٹھ کے ذکر کر لیجیے گا. کہیں گے اچھا یہ کہہ کے پھر لگ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد پھر سو گئے. بس جب تک اعمال پورے نہیں کیے تب تک وہاں سے اٹھے نہیں. اسی طرح ان کا معمول تھا کہ لیٹے لیٹے بھی یوں تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، سینے پہ رکھی ہوئی یوں، اور یوں پڑھ رہے ہوتے تھے، یوں پڑھ رہے ہوتے تھے. اور پڑھتے پڑھتے یوں ہو جاتی، تسبیح ہاتھ سے چھوٹ جاتی. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ ہم وہ تسبیح آرام سے اٹھا کے، سوئے ہوئے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہاتھ سے تسبیح نکل رہی ہے، اٹھا کے رکھ دیتے. تو جو ہی دوبارہ ہوش آتا تو دوبارہ تسبیح کو ڈھونڈتے کہ تسبیح تو یہاں رکھی ہوئی تھی، کہاں چلی گئی.
پھر اٹھا لیتے. اور بعض دفعہ تسبیح ہاتھ نہ آتی تو بس یوں ہاتھ سے اشارہ کرتے رہتے جیسے تسبیح چل رہی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجیب لذت ہے جب انسان کو اس کا چسکا لگ جائے، اللہ کی محبت کا، اس کے دھیان کا، اس کے ساتھ لو لگانے کا. تو پھر تو اس کا اہتمام کریں، اس کا مزاج بنائیں. یہاں اس کی مشق کا ماحول ہے، شام تک ہم اکٹھے ہیں، پھر ہم دوبارہ جدا ہو جائیں گے. تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے اتنا رو رو کر مانگیں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو ذکر سے آشنائی لے کر جائیں، اللہ سے آشنائی لے کر جائیں، مراقبے سے آشنائی لے کر جائیں، اللہ سے دھیان لے کر جائیں، مراقبے کی عادت لے کر جائیں، رات کو اٹھنے کی عادت لے کر جائیں، لایانی سے نفرت لے کر جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی دعائیں کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں پھر دعا کر لیتے ہیں. ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے یکسو ہو جائیں، اپنی توجہ اپنے دل پر جمائیں اور اس بات کا تصور کریں کہ اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کی ظلمت ختم ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی.
بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا، فضل فرما دل بدل دے، فضل فرما فضل فرما بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا، فضل فرما دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا واسترنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا واسترنا، اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغنا حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا،
اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا من الماء البارد. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. آمين. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.